ہم نے قرآن مقدس حفظ کرانے کے لیے آمادہ کیا اور تیار کیا اور ان کو حفظ کی تعلیم دینی شروع کی، وہ بہت جلد ہی حافظ ہو گئے۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی، پہلا بیٹا جب حافظ بنا تو اس کی ماں حافظہ نہیں تھی، اور جب دوسرا بیٹا حافظ بنا تو اس کی ماں حافظہ تھی، وہ بہت جلدی حافظ بن گیا، کیونکہ اولادیں ماں کی کوکھ میں 9 مہینے رہتی ہیں اور 21 مہینے ان کی گود میں رہتی ہیں۔ جتنا اثر ماں کا، عورت کا بچے اور بچی پر پڑے گا اتنا اثر باپ کا نہیں پڑے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں مادری زبان، کہ بچہ ماں کی زبان بولتا ہے، باپ کی زبان نہیں بولتا۔ بیٹی پڑھاؤ، امت بچاؤ۔ جب تمہاری بیٹی حافظہ ہو جائے گی، محدثہ ہو جائے گی، عالمہ ہو جائے گی، پھر وہ کفر سے نفرت کرے گی، پھر وہ شرک سے نفرت کرے گی، پھر وہ جہالت سے نفرت کرے گی، پھر وہ غفلت سے اس کے اندر ایک غفلت کو چھوڑے گی اور اس کے اندر جہنم کا ڈر، آخرت کا خوف پیدا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے امن هو قانت آناء الليل ساجدا وهو ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ جو رات کی تنہائیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اللہ کے سامنے سجدہ کرے، يحذر الآخرة اور آخرت سے ڈرے، ويرجو رحمة ربه اور اپنے رب کی رحمت کی امید کرے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ جب علم ہوگا ثواب کا، جب علم ہوگا عذاب کا، جب علم ہوگا جہنم کا، جب علم ہوگا جنت کا، اور جب علم ہوگا اللہ کے غفور ہونے کا، اس کے رحیم ہونے کا، اور اس کے قوی اور شدید ہونے کا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ نبی جی خبر دے دو، خبر دے دو مردوں کو، عورتوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، انی انا الغفور الرحیم، میں بہت معاف کرنے والا ہوں، وان عذابی هو العذاب الالیم، اور میرا عذاب بھی دردناک ہے۔ ہماری لڑکیوں نے، ہماری بچیوں نے، ہمارے بچوں نے، ہم مردوں عورتوں نے آج ثواب کو نہیں سمجھا، عذاب کو نہیں سمجھا، جنت کو نہیں سمجھا، جہنم کو نہیں سمجھا، اللہ کے غصے کو، اس کی پکڑ کو، اس کے عذاب کو ہم نے نہیں سمجھا۔ اس لیے ہماری جہالت بڑھ رہی ہے، ہماری غفلت بڑھ رہی ہے، ہماری بددینی بے دینی بڑھ رہی ہے۔ یہ علم الہی، علم نبوت ہمارے اوپر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم ہوگا تو کلمہ ہوگا، علم ہوگا تو اذان ہوگی، علم ہوگا تو تکبیر ہوگی، علم ہوگا تو نماز ہوگی، علم ہوگا تو روزہ ہوگا، علم ہوگا تو حج ہوگا، علم ہوگا تو زکات ہوگی، علم ہوگا تو تلاوت ہوگی، علم ہوگا تو ذکر ہوگا، علم ہوگا تو توبہ ہوگی، علم ہوگا تو استغفار ہوگا، علم ہوگا تو پردہ ہوگا، علم ہوگا تو حیا ہوگی، علم نہیں ہوگا تو نہ کلمہ ہوگا، نہ اذان ہوگی، نہ نماز ہوگی، نہ تکبیر ہوگی، نہ تلاوت ہوگی، نہ توبہ ہوگی، نہ استغفار ہوگی، نہ ثواب کی خبر ہوگی، نہ عذاب کی خبر ہوگی، نہ جنت کا شوق ہوگا، نہ جہنم کا خوف ہوگا۔ اس لیے یہ مدارس اسلامیہ، یہ مدرسہ تائید الاسلام اس بات کی تائید کر رہا ہے، مردوں عورتوں، اگر تمہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی چاہیے تو علم الہی کی طرف آ جاؤ، علم نبوت کی طرف آ جاؤ، قرآن اور حدیث سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ اس لیے ساری مائیں بہنیں جو گھروں میں سن رہی ہیں اور جو ہمارے بھائی، ہمارے جوان بوڑھے یہاں مدرسے میں جلسے کے اندر یہ بیان سن رہے ہیں، آج سے پکا سچا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم علم طلب کریں گے، ہم علم حاصل کریں گے، ہم بھی قرآن کے حافظ بنیں گے، ہم بھی قرآن کے عالم بنیں گے، ہم بھی قرآن کے عامل بنیں گے، ہم بھی قرآن کے داعی بنیں گے۔ اللہ کہہ رہے، اپنے نبی سے کہہ رہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تعلیم فرض کی، قرآن کی تعمیر فرض کی، قرآن کی تبلیغ فرض کی، جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی تبلیغ فرض تھی، قرآن کی تعلیم فرض تھی اور قرآن کی تعمیر فرض تھی، ایسے ہی یہ تینوں فریضے ہم سب مردوں پر، ہم سب عورتوں پر، ہم سب بوڑھوں جوانوں، شہر والوں، دیہات والوں پر یہ تینوں فریضے ہیں۔ قرآن کی تبلیغ
بھی فرض ہے، اس کی تعلیم بھی فرض ہے، اور اس کی تعمیل، اس پر عمل بھی فرض ہے، اور اللہ نے ان تینوں کو ہمارے لیے آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کو ہم نے حفظ کرنے کے لیے بھی آسان کر دیا، اور للعملی، عمل کے لیے بھی آسان کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے دین میں، عمل میں تنگی نہیں رکھی۔ الدین یسر، دین آسان ہے، عمل آسان ہے، تو قرآن پڑھنا بھی آسان اور عمل کرنا بھی آسان اور تبلیغ بھی آسان۔ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی زبان پر قرآن کو آسان کر دیا۔ کیوں آسان کر دیا؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ اللہ سے ڈرنے والے مردوں کو، اللہ سے ڈرنے والی عورتوں کو، اللہ سے ڈرنے والے بچوں کو اور اللہ سے ڈرنے والی بچیوں کو آپ خوشخبری دے دو، اے لڑکی تیری یہ حیا، تیری یہ پاک دامنی، تیرا یہ نامحرم مردوں کو، لڑکوں کو نہ دیکھنا اللہ کے یہاں تیرے ایمان میں، یقین میں زیادتی کا سبب ہے، اللہ کی عظمت، اس کی محبت کے آنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم، لڑکوں سے، لڑکیوں سے، مردوں سے، عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا عورت کے لیے، لڑکی کے لیے سب سے بہتر عمدہ چیز کیا ہے؟ فرمایا، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ گھر میں پہنچے علی رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے نبی نے سوال کیا مسجد میں، مجلس میں، کہ عورت کے لیے، لڑکی کے لیے، بچی کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ فاطمہ، کسی نے کوئی جواب نہ دیا، تم بتاؤ۔ حضرت فاطمہ نے کہا، لڑکی کے لیے، بچی کے لیے، عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے لا یرین الرجال، کہ وہ لڑکی، وہ بچی، وہ عورت کسی نامحرم کو نہ دیکھے، وہ خالہ کے لڑکے کو مت دیکھے، ماموں کے لڑکے کو مت دیکھے، وہ تایا کے لڑکے کو مت دیکھے، وہ چچا کے لڑکے کو مت دیکھے، وہ دیور کو مت دیکھے۔ جب چچا کے لڑکے کو نہیں دیکھنا ہے، خالہ کے لڑکے کو نہیں دیکھنا ہے، ماموں کے لڑکے کو نہیں دیکھنا ہے، تو پھر محلے والوں کو کیسے دیکھنا جائز ہو جائے گا؟ پھر کیسے غیر ایمان والوں کو دیکھنا جائز ہو جائے گا؟ جب تمہیں خالہ کے لڑکے سے منع کر دیا گیا، ماموں کے لڑکے سے منع کر دیا گیا، پھوپھی کے لڑکے سے منع کر دیا گیا، جو تمہارے عزیز و قریب رشتے دار ہیں، فرمایا لا یرین الرجال، لڑکی کے لیے، عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ نامحرم کو نہ دیکھے، اور ولا یرونہن، یہ لڑکی، یہ بچی، یہ عورت ایسی ڈھکی چھپی پردے میں رہے کہ کسی نامحرم کی نگاہ اس کے اوپر نہ پڑے، خالہ کا لڑکا بھی اسے دیکھ نہ سکے، ماموں کا لڑکا بھی اسے دیکھ نہ سکے، پھوپھی کا لڑکا بھی اسے دیکھ نہ سکے، تایا چچا کا لڑکا بھی اسے دیکھ نہ سکے۔ جب تایا چچا کا لڑکا بھی اس کو نہیں دیکھ پا رہا اس کے پردے کی وجہ سے، تو غیر ایمان والا اس کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے، بتا دو کہ جنت کی عورتوں سے افضل عورت، اعلیٰ عورت، بہتر عورت دنیا کی عورت ہے۔ جنت کی عورتوں نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، قرآن مقدس نہیں پڑھا، یہ دنیا کی لڑکیاں، بچیاں ہیں جو اللہ کی کتاب پڑھ رہی ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، روزہ رکھ رہی ہیں، حج کر رہی ہیں، زکوٰۃ دے رہی ہیں، اپنی کوکھوں میں اولادوں کو قرآن کی تلاوت کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، عبادت کے ذریعے پروان چڑھا رہی ہیں۔ کہ ایسی ماؤں کو، ایسی عورتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لتبشر بہ المتقین، متقی مردوں کو، عورتوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، بچوں بچیوں کو تم خوشخبری دے دو، اعدت للمتقین، اے صائمہ، اے عارفہ، اے ذاکرہ، اے محدثہ، اے فقیہہ، اے مسلمان بیٹی، تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے جنت ہے۔ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے، اور منافقین کے لیے، مجرمین کے لیے جہنم ہے، دوزخ ہے، عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، آپ جھگڑالو قوم کو ڈرا دو اور متقیوں کو
समझा लो, खुशखबरी दे दो। तो कुरान की तालीम भी आसान है, उसकी तामील भी आसान है, उसकी तबलीग भी आसान है। इसलिए सब माएँ बहनें और सब भाई दोस्त इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम सब आलिम आमिल दाई बनेंगे इंशाअल्लाह। सब खड़े हो जाओ, सब खड़े होकर इरादे करो, पक्के इरादे करो कि इंशाअल्लाह हम इस मदरसा ताइदुल इस्लाम इस्लामिया बड़े मदरसे में बड़ी नीयत, बड़ा आज़म, बड़ा इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हम इस्लाम की ताईद कुरान पढ़कर करेंगे, हम इस्लाम की ताईद हदीस पढ़कर करेंगे। हम मदरसा ताइदुल इस्लाम के जलसे में आकर इस बात का अहद करते हैं, बड़े मदरसे में, इस्लामी मदरसे में बड़ी नीयत और बड़ा अज़्म लेकर जाते हैं कि मवाना का कोई बच्चा बच्ची, कोई माँ, कोई बाप, कोई मर्द औरत जाहिल नहीं रहेगा, गाफिल नहीं रहेगा, बददीन बेदीन नहीं रहेगा। आज के बाद हम सब तलबा हैं, आज के बाद हम सब तालिबात हैं, आज के बाद हम सब जन्नत के और आखिरत के मेहनत करने वाले हैं। अल्लाह ताला आपके आने को बेहद कबूल फरमाए। अब बच्चों की दस्तार बंदी होगी, फिर दुआ होगी और फिर सब इरादे करें कि सारी दुनिया में इंशाअल्लाह कुरान को फैलाने के लिए हम जाएंगे। जाओगे? अल्लाह तो चीज रखो।